حضرت ہم چلتے ہیں خاص سوال کی طرف جو جس میں آپ زبردست رہنمائی فرماتے ہیں. تو حضرت آج کا سوال یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث موجود ہیں انسان کے پاس تو پھر پیر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اپنی اصلاح خود کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا بہت خوب. اور یہ اتنا پرانا سوال ہے کہ اب یہ سوال بھی گھس گیا ہے. اور لوگوں کو اب یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اور مشائخ سلسلہ اور علماء ربانیین آج تک جواب دے دے کہ کتابوں کے صفحے کالے کر دیے ہیں. لیکن بات وہ یہ ہے کہ دل جب کالے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر جواب سننا بھی نہیں چاہتے. نالائق دنیا میں ایسے ہیں سوال کرنا جانتے جواب سننا بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے جواب سن لیا کہیں سمجھ نہ آ جائے اور سوال کرنے کا ہمارا جو ہے وہ ٹیمپو نہ ٹوٹ جائے. وہ ٹیمپو قائم رکھتے سوال کا. اب یہ سوال اتنا پرانا ہے کہ مشائخ سلسلہ جواب دے کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہ بھی وہیں پھر رہا ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے تو پھر پیر و مرشد کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بتائے کہ قرآن و حدیث ہر آدمی پڑھ سکتا ہے؟ جو یہ سوال کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث پڑھ سکتا ہے؟ وہ سیاستہ کی 6 کتابیں اس کے علاوہ کتابیں حدیث کی لے لیں, وہ حدیثیں پڑھ سکتا ہے؟ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ سکتا ہے تو کیا قرآن سمجھ سکتا ہے؟ اگر سمجھ سکتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ قرآن حدیث کا مرادی اور مقصودی مفہوم جو ہے اس تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر پہنچ سکتا ہے تو پھر اس پر عمل کر سکتا ہے. اتنا حوصلہ ہے. اور اگر عمل کر سکتا ہے تو کیا اس عمل کو اخلاص کے ساتھ مزین کر کے اس عمل کو مقبول اللہ کیا بنا سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نفی میں ہے. ہر آدمی قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتا. اگر پڑھ سکتا تو تجوید اور تحسین کے قواعد اس کو پتہ نہیں ہے, پڑھ ہی نہیں سکتا. چاہے کہ اس کو سمجھ لیا تو معنی مرادی اور مقصودی معنی اور منشا کیا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو پھر قرآن حدیث ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو ہے قرآن حدیث موجود ہے تو اسے موجود ہونے کا فائدہ بتائیے. کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. تو آپ کہیں گے نہیں پڑھ سکتا. کیسے پڑھ سکتا ہے؟ استاد کے بغیر پڑھ سکتا ہے؟ اس کو استاد سے قرآن پڑھنا پڑے گا, استاد سے اس کو حدیث پڑھنی پڑے گی, استاد اس کو قرآن پڑھائے گا, استاد اس کو حدیث پڑھائے گا, اس کا مفہوم معنی سمجھائے گا. جب استاد ہی کے سمجھانے پر جو قرآن حدیث پڑھتا ہے تو استاد کے سمجھائے اور پڑھائے بغیر قرآن حدیث پڑھ نہیں سکتا تو قرآن حدیث پہ عمل کیسے کر سکتا ہو؟ بالکل ٹھیک ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ قرآن و حدیث بھی پڑھنے میں استاد کے محتاج ہیں, جو ظاہری علوم ہیں, ظاہری تلاوت اور قرات کی بات ہے اور ظاہری علوم آپ اس کے ذریعے حاصل کر استاد کے بغیر نہیں کر سکتے, تو جو باطنی علوم ہیں, جو قلب کے علوم ہیں, وہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں بغیر مربی کے, بغیر استاد کے, بغیر شیخ کے آپ کیسے باطنی علوم حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی نبی کی. وہ تو قرآن خود پڑھ سکتے تھے. عربی ہے نا قرآن, عربی میں قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں, ترجمہ بھی جانتے. نبی کیوں بھیجا گیا؟ وہ یزکیہم, ان کا تزکیہ نفس کرو. تو معلوم ہے کہ صحابہ اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتے بھائی. اس کے لیے نبی بھیجا گیا کہ نبی پیر بن کے ان کا تزکیہ کرے. ورنہ قرآن اچھے انداز سے تو ان کے پاس تھا جو صاحب قرآن سے خود قرآن سن رہے تھے, صاحب حدیث سے خود حدیث سن رہے تھے. ان کو چلتے اٹھتے بیٹھتے ان کو چلتا پھرتا قرآن نظر آتا تھا, چلتی پھرتے سنت نظر آتی تھی. ان صحابہ کو کہہ دیا کہ بھئی وہ یزکیہم, کہ نبی کو کہہ دیا ان کا تزکیہ نفس کرو, ان کے باطن کو پاک کرو, ان کو باطنی علوم سے منور کرو. اور یہی تو پیر و مرشد کا کام ہے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام خود اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے, اس کے لیے نبی کو پیر و مرشد بنا کے ان کے سامنے پیش کیا ہے. تو آج آپ کہاں سے اپنا علاج کر لیں گے بھائی؟ بلکہ حصی مثال کے طور پہ سمجھیں, ایک سرجن ہے, کیا سرجن اپنا آپریشن کر سکتا ہے؟ سرجن ہے, ماہر فن, اپنا آپریشن اپنے گردے کی پتھری نہیں نکال سکتا, وہ دوسرے سرجن سے مدد لے گا. تو جو سرجن جو صاحب فن اور ماہر ہے وہ اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا, تو ایک جاہل مریض اپنا آپریشن کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے ایک جاہل مرید وہ روحانی آپریشن اپنا کیسے کر سکتا ہے بغیر مربی کے؟
لہٰذا اس کو شیخ چاہیے جو اس کا روحانی آپریشن کرے. جیسے وہاں جسمانی مرض سے وہ آپریشن ہوتا ہے، ایسے روحانی مرض کا آپریشن پیر و مرشد ہی تو کرے گا. بالکل. جو اس میں سے کینہ نکالے گا، بغض نکالے گا، عداوت نکالے گا، تکبر نکالے گا، نتیجہ کو اس کو مذکر مصفہ کرے گا. تو وہ کیسے شیخ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو شیخ کی مدد کی ضرورت ہے اور شیخ ہی اس کی اصلاح کرے گا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عنوان تو اللہ نے قرآن میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے صاف کر دیا. یہ سارے اشکالات قیامت تک کے لیے توڑ دیے پورا قصہ بیان کر کے. اب بتائیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے پاس کیا سیکھنے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ جیسا آدمی جن کو تورات ملی، جس میں اولین اور آخرین کے علوم ہیں، ایسے علوم و معارف تورات لے کر آئے جن کو تو پیغمبر بلکہ کلیم ہے اللہ کے، باتیں کرتے ہیں. ان کو بھی کیا کہا؟ فوجد عبدا من عبادنا، کہ موسیٰ اور ان کے جو خادم انہوں کیا فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ جس کو ہماری طرف سے ہم نے خاص اس پر رحمت نازل کر رکھی ہے. وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے اس بندے کو عطا کر رکھا ہے. وہ علم موسیٰ کے پاس نہیں تھا. وہ وہاں گئے اور وہاں جا کے کیا کریں؟ قال لہ موسیٰ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں وہ علم سکھا دیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. کیا میں آپ کی اتنی صحبت اختیار کر لوں، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، وہ علم جو آپ کو اللہ نے دی اس میں مجھے تھوڑا سا سکھا دیں. درخواست کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ بن کے. اب بتاؤ یہ کون سا علم تھا؟ یہی علم، یہ علم باطن، علم تصوف، علم سلوک، یہ قلوب کا علم، یہ تزکیہ نفس کا علم. یہ وہ علم تھا جس کے سردار حضرت خضر ہیں. اور وہاں پر جو ہے اب آپ یہ کہ نہیں وہ تو خضر کی خصوصیت تھی، نہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ نے لفظ کیا استعمال، فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اس کا مطلب اس علم کے حامل بہت سے بندے ہیں. سبحان اللہ. ایک خضر ہی نہیں، بہت سے بندے ہیں. من اللہ فوجد عبدا کہہ دیتے کہ فوجد عبدا من عباد، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جس کو ایسا علم عطا کیا کہ جو علم ان کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ وہ علم سیکھنے گئے. اس کا مطلب ایسے ایسے عباد قیامت تک قائم رہیں گے کہ جن کو اللہ وہ خاص علم تصوف قلب کا عطا کریں گے جو آگے سے آگے فیضان پھیلتا رہے گا. سبحان اللہ. زبردست. یہ وہ پیر و مرشدی تو ہے، وہ مشائخ سلسلہ تو ہے کہ جو آپ کو باطن کا علم عطا کرتے ہیں. وہ یزکیہم، جو نبی سے نے فرمایا کہ آپ تزکیہ نفس کریں، وہ تزکیہ نفس کا علم عطا کرتے ہیں کہ اندر دل کیسے پاک ہوں گے، بدن کیسے پاک شریعت بتائے گی، لیکن دل کیسے پاک ہوگا یہ آپ کو یہ علم باطن بتائے گا. بے شک ہے یہ اللہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں ہم یہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ علم باطن بتائے گا یہاں سے یہاں کیسے لانا ہے، اس کو اللہ کو یہاں سے یہاں کیسے اتارنا ہے، یہ حلق سے قلب میں اللہ کو کیسے اتارنا ہے، یہ آپ کو علم باطن بتائے گا. یہ پیر و مرشد کرتا ہے لا الہ کے ضربے لگا کے، اصل میں وہ اللہ کو اس حلق سے قلب میں اتارتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ پیر کی کیا ضرورت ہے، تو بھائی یہ آپ اللہ میاں اللہ کے رسول کو اطلاع دے رہے ہیں. اللہ رسول کو خبر نہیں تھی الیاذ باللہ کہ انہوں نے وہ یزکیم کا وظیفہ لگا دیا. نبی کا ان کے صحابہ کا تزکیہ نفس کرو، صحابہ اپنا تزکیہ نفس خود نہیں کر پائیں گے، آپ کریں. جبکہ قرآن بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، بلکہ چلتا پھرتا قرآن دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آج ہمیں تو وہ فہم بھی نہیں ہے، ہمیں پیر و مرشد کی ضرورت کیوں نہیں ہے. سبیل من اناب الیہ، کہ پیروی کرو میرے ان بندوں کی جو ہماری تو رجوع کرتے ہیں. واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کر، اس کے راستے پہ چل، اس کا قدم بقدم نقش قدم پر چل. سبیل اناب الیہ، جس نے میری تو رجوع کر لیا، اللہ کا جو میرا بندہ بن گیا، پیر و مرشد بن گیا، مشائخ سلسلہ میں سے ہو گیا، تو اب اس کی پیروی کر. وہ جیسے کہتا جائے چلتا جائے جنت میں پہنچ جائے گا. کیونکہ یہ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اے اولیاء اللہ رکھنے. تبھی تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. جب آپ ایمان والے بھی ہیں، متقی پرہیزگار ہو گئے، تو متقی پرہیزگار کو اب کیا ضرورت ہے؟ کچھ نہیں چاہیے نا. نہیں کہا کونوا مع الصادقین، سچو. صادقین سے وہ اللہ والے تو ہیں. اللہ والوں کی صحبتوں میں رہو تو تمہارا تقوی
جب مرتے تک قائم رہے گا. اگر اللہ والوں کی صحبتیں چھوڑ دی تو یہ تقوی کبھی کبر میں مبتلا ہو کر غرور میں ڈال کے تمہیں ہلاک کر دے گا. جی بالکل. اس لیے یہ کہنا کہ قرآن و حدیث ہے تو پھر ضرورت نہیں، تو میں نے بتا دیا قرآن و حدیث ہے تو پھر آپ بغیر استاد کے قرآن حدیث کے سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو باطن کے علوم بغیر سمجھیں گے. جی اس لیے یہ ان کا جو ہے یہ شوشہ بلا وجہ کا ہے، ایسی بات نہیں. بلکہ میں جیسے بتا دیا حضرت خضر کا واقعہ جو ہے قرآن میں، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیر و مرشد کی ضرورت ہے. جی حالانکہ حضرت موسیٰ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو بتانے کے لیے اللہ نے وہ سارا واقعہ طے کروایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ وقت کب ہے. حالانکہ پھر بھی وہ خاص علم جو خضر کو ملا اس کو سیکھنے کے لیے کہے. سبحان اللہ سبحان. اس کا مطلب یہ مطلب آج مشائخ سلسلہ ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کی صحبتوں میں بیٹھیے اور اپنی منزل مراد کو پائیے. جی ضرور آمین. حضرت بہت شکریہ ایک بار پھر اس مسئلے کو